السلام علیکم معزز سامعین، آپ سن رہے ہیں سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 7۔ قصبہ ابو نجم سے کچھ فاصلے پر درختوں کے ایک گھنے جھنڈ میں اس وقت 3 جیپیں موجود تھیں۔ یہ اسرائیلی سیکرٹ سروس کے افراد تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ ٹام اور میجر ہیری بھی وہیں موجود تھے۔ ان سب کے جسموں پر عام سے لباس تھے، لیکن انہوں نے انتہائی جدید ترین اسلحہ اٹھایا ہوا تھا۔ ایک آدمی درخت پر چڑھا ہوا دوربین سے اس مکان کی طرف دیکھ رہا تھا جس میں جیکی سالے سے ملنے گئی تھی، جبکہ ٹام اور میجر ہیری دونوں ایک کھلی چھت والی جیپ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹام کے چہرے پر بے چینی کے تاثرات نمایاں تھے۔ اس مشن کا سارا دارومدار جیکی کی صلاحیتوں پر منحصر تھا۔ گو ٹام جیکی کی صلاحیتوں سے پوری طرح واقف نہ تھا، لیکن میجر ہیری اسے مسلسل یقین دلا رہا تھا کہ جیکی بے پناہ صلاحیتوں کی مالک ہے۔ ٹام نے جیکی کو نہ صرف اسپیشل لاکٹ کاشنر دیا تھا، بلکہ اس نے اسے بے ہوش کر دینے والی ایک مخصوص گیس کا کیپسول بھی دیا تھا۔ گو اس کیپسول سے نکلنے والی گیس کا دائرہ کار خاصا محدود تھا، لیکن بہرحال کسی بند کمرے میں وہ اگر پھیل جاتی تو کمرے میں موجود تمام افراد کو فوری طور پر بے ہوش کر سکتی تھی۔ یہ کیپسول جیکی نے اسکرٹ پر پہنی ہوئی اپنی مخصوص بیلٹ میں اس طرح چھپایا ہوا تھا کہ ذرا سا مخصوص انداز میں دباؤ ڈالتے ہی اس میں موجود باریک سوراخوں سے گیس باہر نکل سکتی تھی۔ انہوں نے منصوبہ یہی بنایا تھا کہ جیکی جا کر آسما اور سالے سے ملے گی، اور پھر ان کے ذریعے عمران اور اس کے ساتھیوں سے مل کر وہ کوشش کرے گی کہ انہیں ایک کمرے میں جمع کر کے گیس پھیلا کر انہیں بے ہوش کر دے اور خود سانس روک لے۔ جب سب بے ہوش ہو جائیں تو وہ اسپیشل لاکٹ کاشنر سے مخصوص کاشن دے گی، اور یہ لوگ خاموشی سے اس مکان میں پہنچ کر عمران اور اس کے سارے ساتھیوں کو گرفتار کر کے جیپوں میں لاد کر ہیڈ کوارٹر لے جائیں گے، اور پھر انہیں صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کر دیں گے۔ جیکی کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی، اور اب ٹام اس کی طرف سے کاشن کے انتظار میں تھا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سلگتے ہوئے بارود کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہو، جبکہ میجر ہیری کے چہرے پر اطمینان تھا۔ پھر نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک ٹام کے ہاتھ میں موجود اسپیشل کاشنر کے ریسیور سے ہلکی سی ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں، اور یہ آوازیں سن کر وہ سب اچھل پڑے۔ انہیں بالکل ایسے ہی محسوس ہوا جیسے گہری خاموشی میں اچانک کوئی بم پھٹ پڑا ہو۔ ہیلو ہیلو ماریا کالنگ اوور۔ ریسیور کا بٹن جیسے ہی ٹام نے دبایا، اس میں سے جیکی کی ہلکی سی آواز سنائی دینے لگ گئی۔ یس ٹام اٹینڈنگ یو۔ جیکی تم نے کاشن دینے کی بجائے کال کیوں کی ہے؟ اوور، ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میجر ہیری بھی کاشن کی بجائے ماریا کی طرف سے کال کی وجہ سے چونک پڑا تھا۔ وہ سب کہیں گئے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ان کی واپسی ہے، اس لیے تمہیں 2 گھنٹوں تک انتظار کرنا ہوگا۔ اوور، دوسری طرف سے جیکی کی آواز سنائی دی، اور یہ بات سنتے ہی ٹام اور میجر ہیری دونوں کے چہروں پر اطمینان کے تاثرات نمودار ہو گئے، کیونکہ اب انہیں ٹرانسمیٹر کال کی وجہ سمجھ میں آ گئی تھی۔ ظاہر ہے جب وہ لوگ موجود نہ تھے تو پھر اطلاع کاشن کی بجائے کال سے ہی دی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں، مگر ان کی موجودگی میں صرف کاشن ہی دینا۔ اوور، ٹام نے کہا۔ مجھے معلوم ہے، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے جیکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ریسیور سے دوبارہ ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ ٹام نے ریسیور کا مخصوص بٹن آف کر دیا۔ میں تو کال سن کر ہی گھبرا گیا تھا۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے ساتھ بیٹھے ہوئے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں خود گھبرا گیا تھا باس، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی بیگم کس قدر ہوشیار ہے، میجر ہیری نے کہا، اور ٹام نے مسرت بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ یہ لوگ کہاں گئے ہوں گے؟ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد ٹام نے کہا۔ کسی نہ کسی خاص مشن پر ہی گئے ہوں گے، میجر ہیری نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ٹام نے ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ اب 2 گھنٹوں تک یہاں انتظار کرنا پڑے گا۔ بہرحال ٹھیک ہے، 2 گھنٹے گزر ہی جائیں گے، ٹام نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس بار میجر ہیری نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر انہیں اس طرح بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اچانک جیپ میں لگے ہوئے ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں ابھریں، تو ٹام نے چونک کر اس کا بٹن دبا دیا۔
باس درختوں کے ایک جھنڈ سے GP5 کی 2 جیپیں نکل کر اس مکان کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ وہ مخالف سمت سے آ رہے ہیں۔ اوور، ٹرانسمیٹر سے رچرڈ کی آواز سنائی دی۔ وہ جو درخت پر چڑھا ہوا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو رچرڈ؟ کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی یہاں کہاں سے آ گئے؟ اوور، میجر ہیری نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ میں نے دوربین سے کرنل ڈیوڈ کو بخوبی پہچان لیا ہے باس۔ اوور، رچرڈ کی آواز سنائی دی۔ اوہ ویری بیڈ۔ اوہ، یہ تو ساری گڑبڑ ہو گئی ہے، یک لخت ٹام نے بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ گھبراہٹ تھی۔ کرنل ڈیوڈ کو یقیناً اس گھر کا پتہ نہیں ہوگا۔ وہ ویسے ہی اندازے سے آ رہا ہوگا، ورنہ وہ درختوں میں چھپ کر انتظار کرنے والا نہیں ہے، میجر ہیری نے کہا۔ او نہیں، یہ بات نہیں، جلدی کرو، ہمیں فوراً ایکشن میں آنا ہوگا۔ جیکی کی زندگی خطرے میں ہے۔ مجھے اب خیال آیا ہے کہ جیکی کو تو ٹرانسمیٹر کا علم ہی نہ تھا، اسے تو میں نے کاشنر کی حد تک سمجھایا تھا، ٹام نے چیختے ہوئے کہا، اور میجر ہیری کا چہرہ یک لخت زرد پڑ گیا۔ ایکشن، چلو اس مکان پر ہم نے ریڈ کرنا ہے، اور GP5 والوں کو ہر صورت میں اندر داخل ہونے سے روکنا ہے۔ اور رچرڈ سنو، تم وہیں اوپر ہی رہو گے اور ہمیں ساتھ ساتھ گائیڈ کرتے رہو گے۔ اوور، ٹام نے بات کرتے کرتے چیخ کر ٹرانسمیٹر آن کر کے رچرڈ سے بھی بات کر دی۔ یس باس۔ اوور، دوسری طرف سے رچرڈ کی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے وہ سب جیپوں پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے اسلحہ سنبھال لیا، اور پھر جیپیں بجلی کی سی تیزی سے اس جھنڈ سے نکلیں اور بکھر کر تیزی سے اس مکان کی طرف بڑھنے لگیں جو وہاں سے خاصا دور تھا۔ باس، کرنل ڈیوڈ کے آدمی مکان گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے جیپیں دور چھوڑ دی ہیں۔ اوور، تھوڑی دیر بعد جیپ کے ٹرانسمیٹر سے رچرڈ کی آواز گونجی، تیز چلاؤ اور دیکھتے ہی ان پر فائر کھول دو، ٹام نے چیختے ہوئے اپنے ساتھیوں سے کہا، اور تھوڑی دیر بعد انہیں 10-12 افراد نظر آئے جو جھکے انداز میں مکان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ دوسرے لمحے انہوں نے ان پر فائر کھول دیا، مگر اس کے ساتھ ہی ان پر بھی فائر شروع ہو گیا اور انہیں مجبوراً جیپیں چھوڑنی پڑیں، ورنہ وہ فوری ہٹ ہو جاتے۔ فائرنگ میں شدت پیدا ہو گئی، وہ دونوں ہی مسلسل ایک دوسرے پر فائر کر رہے تھے، اس طرح تو وہ عمران وغیرہ بھاگ جائیں گے۔ میجر ہیری نے چیخ کر قریب ہی ایک جاڑی کے پیچھے چھپے ہوئے ٹام کی طرف رینگ کر جاتے ہوئے کہا۔ پھر کیا کیا جائے؟ ٹام نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہمارا اصل ٹارگٹ عمران اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا ہے، اس لیے ہمیں فوراً اپنی شناخت کرا دینی چاہیے، اس کے بعد ہم کسی بھی وقت کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھول سکتے ہیں، میجر ہیری نے کہا۔ اوکے، کراؤ شناخت، مجھے جیکی کی بھی فکر ہے، ٹام نے کہا۔ اور میجر ہیری نے بے اختیار چیخ کر کہا، فائر بند کرو، یہ GP5 کے آدمی ہیں، دشمن نہیں ہیں، اور کرنل ڈیوڈ، میں میجر ہیری ہوں، اسرائیلی سیکرٹ سروس کا سیکنڈ چیف۔ میرے ساتھ باس ٹام ہے، اسرائیلی سیکرٹ سروس کے چیف، میجر ہیری نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس نے GP5 کے آدمیوں کو اب پہچانا ہو۔ فائر روک دو، میں نے پہچان لیا ہے، یہ میجر ہیری کی آواز ہے۔ دور سے کرنل ڈیوڈ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی دوسری طرف سے بھی فائرنگ رک گئی۔ سیکرٹ سروس کی طرف سے پہلے ہی فائر رک چکا تھا۔ ہم بعد میں ملیں گے، پہلے ہم نے دشمنوں کو پکڑنا ہے، کرنل ڈیوڈ نے ایک موٹے درخت کے تنے کی آڑ سے نکل کر مکان کی طرف دوڑتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھی بھی مکان کی طرف دوڑ پڑے۔ دوڑو، ہم ان سے پیچھے نہ رہ جائیں، ٹام نے چیخ کر کہا، اور پھر وہ سب اس طرح مختلف سمتوں سے مکان کی طرف دوڑ پڑے جیسے وہ سب ورلڈ ریس میں حصہ لے رہے ہوں۔ پھر مختلف سمتوں سے وہ انتہائی ماہرانہ انداز میں مکان کی 4 دیواری سے کود کر اندر داخل ہوئے۔ ٹام اور میجر ہیری اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور کرنل ڈیوڈ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیک وقت ہی مکان میں پہنچے، مگر دوسرے لمحے ان سب کے چہرے بری طرح لٹک گئے کیونکہ مکان خالی پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی آدمی تو ایک طرف چڑیا کا بچہ تک موجود نہ تھا۔ تلاشی لو، یہاں ضرور کوئی خفیہ راستہ ہوگا، ٹام نے چیخ کر کہا، اور اسی لمحے کرنل ڈیوڈ نے بھی اپنے ساتھیوں کو یہی حکم دیا، اور وہ سب مکان کے مختلف کمروں میں اس طرح گھومنے لگے جیسے ان سب کو کسی چھپے ہوئے خزانے کی تلاش ہو۔ چند لمحوں بعد اچانک کھٹاک کی آواز ابھری، اور دوسرے لمحے ٹام اور میجر ہیری کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ بھی اچھل پڑا
کیونکہ کمرے کا فرش اس آواز کے ساتھ ہی ایک سائیڈ پر ہوا اور اس کے ساتھ ہی جیکی کا سر نمودار ہوا اور دوسرے لمحے جیکی چیختی ہوئی باہر آ گئی۔ تم جیکی، تم کہاں تھیں؟ وہ پاک ایشیائی کہاں ہیں؟ ٹام نے تیزی سے جیکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ وہ اس سرنگ سے نکل کر زرعی فارم میں پہنچ گئے ہیں۔ میں ان کی عورتوں کو کیپسول سے بے ہوش کر کے یہاں مشکل سے پہنچی ہوں، جیکی نے ہراساں سے لہجے میں کہا۔ کون سے زرعی فارم کی بات کر رہی ہو؟ کرنل ڈیوڈ نے چیخ کر پوچھا۔ تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ ہمارے ہاتھ کھولو ٹام، جیکی نے چیخ کر کہا۔ کرنل ادھر سرنگ میں آ جائیں، اچانک میجر ٹاڈ کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سرنگ میں داخل ہو کر غائب ہو گئے، اور ٹام اور میجر ہیری دونوں جو جیکی کی کلائیوں میں موجود ہتھ کڑی کھولنے کے چکر میں پڑ گئے تھے، ایک دوسرے کا منہ ہی دیکھتے رہ گئے، کیونکہ اس کمرے میں ان دو کے علاوہ ان کے دوسرے ساتھی نہ تھے۔ میجر ہیری تم ان کے پیچھے جاؤ، جلدی کرو، ٹام نے چیخ کر کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا بجائے سرنگ میں جانے کے باہر دروازے کی طرف بھاگ پڑا۔ ارے ادھر کیوں جا رہے ہو؟ ٹام نے چیخ کر کہا۔ میں ساتھیوں کو ساتھ لے لوں، اکیلے وہ کرنل ڈیوڈ مجھے ہلاک کر دے گا، میجر ہیری نے مڑے بغیر کہا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ ٹام نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جیکی کی ہتھ کڑی پر مشین گن کی نال رکھ کر اسے بازو قدرے اوپر اٹھانے کے لیے کہا تاکہ کہیں جیکی زخمی نہ ہو جائے، اور پھر جیسے ہی ٹام نے فائر کھولا، ہتھ کڑی ٹوٹنے کے ساتھ ساتھ جیکی کے منہ سے بھی چیخ نکل گئی۔ کیا ہوا؟ ٹام نے گھبرا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں سمجھی گولیاں میرے بازوؤں میں گھس گئی ہیں، جیکی نے جلدی سے ٹوٹی ہوئی ہتھ کڑیوں کے رنگ کلائیوں سے نکال کر کلائیاں ملتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میجر ہیری دوسرے ساتھیوں کے ساتھ دوڑتا ہوا اندر داخل ہوا۔ میں بھی چلتا ہوں، ٹام نے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ سرنگ میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھے جا رہے تھے۔ جیکی بھی ٹام کے ساتھ ہی دوڑ رہی تھی۔ دوڑتے دوڑتے جیکی نے مختصر طور پر عمران کا کاشنر کو پہچان لینے اور پھر اس کی آواز میں کال کرنے کی بات کر دی۔ اوہ، اس قدر ہوشیار، ویری بیڈ، پھر تو وہ لازماً نکل گئے ہوں گے، ٹام نے مایوس سے لہجے میں کہا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ اس زرعی فارم میں پہنچے تو وہاں کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی موجود ہی نہ تھے۔ میجر ہیری اور اس کے ساتھی تیزی سے فارم کے باہر کی طرف لپکے، لیکن تھوڑی دیر بعد وہ سب منہ لٹکائے واپس آ گئے۔ وہ نکل گئے باس، کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی بھی خواہ کھیتوں میں چکراتے پھر رہے ہیں، میجر ہیری نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ویری بیڈ، مگر وہ اتنی جلدی کہاں جا سکتے ہیں؟ ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن ظاہر ہے میجر ہیری کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے وہ خاموشی سے مڑا اور دوبارہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں ٹام، میرے تصور سے بھی زیادہ خطرناک، خاص طور پر وہ عمران، وہ تو شیطان ہے، مجسم شیطان، جیکی نے کہا۔ تم کیسے ان کے ہاتھ سے نکل آئیں؟ تم نے بتایا نہیں، ٹام نے چونک کر پوچھا۔ وہ مجھے آسما اور ساتھی لڑکی جولیا کے ساتھ اکیلے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئے، اور پھر کہیں فائرنگ کی آوازیں سنائی دی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اور بیلٹ میں موجود کیپسول توڑ کر خود سانس روک لیا۔ نتیجہ یہ کہ وہ دونوں ہی بے ہوش ہو گئیں اور میں بھاگ پڑی، جیکی نے جواب دیا۔ مگر تم نے پہلے کیوں نہ کیپسول توڑ دیا جب وہ سب اکٹھے تھے؟ ٹام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ کیسے توڑتی؟ وہ میرے عقب میں بھی موجود تھے، وہ میری ذرا سی حرکت پر مجھے گولی مار دیتے۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ کیپسول میں نے بیلٹ کی عقبی سائیڈ پر اس لیے رکھا ہوا تھا تاکہ پیچھے ہاتھ کر کے اچانک اسے توڑ دوں۔ وہ تو جب سب باہر نکل گئے اور وہ دونوں عورتیں میرے سامنے بیٹھی تھیں اور عقب میں کوئی نہ تھا، اس وقت مجھے موقع ملا اور میں نے اسے توڑ دیا، جیکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ٹام نے سر ہلا دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ واقعی جیکی پہلے مجبور تھی۔ بہرحال شکر ہے کہ تم مجھے واپس مل گئیں، ورنہ میں تمہیں کہاں سے ڈھونڈتا، ٹام نے مسکراتے ہوئے لاڈ برے لہجے میں کہا، اور جیکی بھی لاڈ برے انداز میں مسکرا دی۔ یہ کرنل ڈیوڈ کیسے یہاں پہنچ گیا ٹام؟ جیکی نے کہا۔ پتہ نہیں، آؤ باہر چلیں، ٹام نے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی لمحے میجر ہیری سیڑھیاں اتر کر نیچے صحن میں پہنچا، اس کا چہرہ بھی بری طرح لٹکا ہوا تھا۔ کچھ پتہ چلا ان کا؟ ٹام نے امید بھرے لہجے میں پوچھا۔
9 باس میں نے چھت پر بھی چڑھ کر دور دور تک دیکھا ہے، مگر سوائے GP5 کے آدمیوں کے اور کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ میجر ہیری نے جواب دیا۔ اوہ اوہ، وہ رچرڈ، وہ ابھی تک درخت پر موجود ہوگا۔ شاید اس نے بلندی پر ہونے کی وجہ سے انہیں دیکھا ہو، ٹام نے یکلخت چونک کر کہا، اور میجر ہیری بھی اچھل پڑا۔ بالکل باس، بالکل، اس نے لازماً انہیں دیکھا ہوگا، لیکن ٹرانسمیٹر تو جیپ میں ہے، اور جیپ پہلے والے مکان کے قریب موجود ہے۔ میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا، آؤ جلدی کرو، ہم اس سرنگ سے واپس جاتے ہیں، GP5 کو یہیں ٹکرے مارنے دو۔ ٹام نے واپس مڑتے ہوئے کہا، نہیں باس، یہ قصبہ عربوں کا ہے، اور فائرنگ کے بعد یقیناً اب تک ان کے مسلح افراد نے مکان کو گھیر لیا ہوگا۔ ہمیں باہر سے جانا چاہیے، ورنہ وہ ہم پر اچانک فائر بھی کھول سکتے ہیں۔ کرنل ڈیوڈ اور اس کے ساتھی خود ہی ان سے نپٹتے رہیں گے۔ ویسے بھی کرنل ڈیوڈ یہی سمجھے گا کہ ہم ناکام ہو کر واپس جا رہے ہیں، میجر ہیری نے کہا، اور ٹام نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ تیزی سے زرعی فارم کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ اگر ہم اس طرح چوہوں کی طرح دوڑتے اور بلوں میں چھپتے رہے تو ہم کسی بھی لمحے مارے جائیں گے، تنویر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تنویر کی بات درست ہے عمران صاحب، ہمیں مشن کے لیے جارحانہ کارروائی کرنی چاہیے، ورنہ یہ لوگ اگر یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ یقیناً اس پناہ گاہ تک بھی پہنچ سکتے ہیں، صفدر نے تنویر کی حمایت کرتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس تہہ خانہ نما پناہ گاہ میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ گو بظاہر یہ پناہ گاہ خفیہ بھی تھی اور محفوظ بھی، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مطمئن نہ تھے۔ یہاں کا انچارج سالم تھا، جسے سالے نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور سالم ان سے بڑے عقیدت مندانہ انداز میں پیش آ رہا تھا۔ یہاں پہنچ کر عمران نے سب سے پہلے جولیا اور آسما کی بے ہوشی کو ختم کیا۔ اس کے لیے اسے ان دونوں کی گردن کی پشت پر مخصوص انداز میں خنجر سے معمولی آپریشن کر کے اعصابی مرکز کو تحریک دینی پڑی تھی، کیونکہ باوجود کوشش کے وہ یہ معلوم نہ کر سکا تھا کہ انہیں کس گیس سے بے ہوش کیا گیا ہے۔ ایک تو وقت خاصا گزر گیا تھا، اس لیے گیس کی مخصوص بدبو بھی اب موجود نہ تھی جس کی مدد سے اس کی شناخت کی جا سکتی، اور ویسے بھی اس پناہ گاہ میں ہر قسم کی بے ہوش کر دینے والی گیس کا توڑ بھی موجود نہ تھا۔ یہ پناہ گاہ صرف چند کمروں پر مشتمل تھی، جن میں سے ایک میں عام سا اسلحہ موجود تھا اور دوسرے میں ایمرجنسی حالات سے نمٹنے کے لیے پانی اور خوراک کا ذخیرہ کیا گیا تھا۔ البتہ یہاں انہیں میڈیکل باکس مل گیا تھا، اور اس میڈیکل باکس کی مدد سے عمران نے جولیا اور آسما کی گردن کی پشت پر معمولی سا آپریشن کر کے انہیں ہوش دلایا تھا، اور پھر ان دونوں کی بینڈیج کر دی تھی، لیکن ہوش میں آنے کے باوجود وہ کوئی ایسی بات نہ بتا سکی تھی جس سے معلوم ہو سکتا کہ اسماریا یا جیکی نے انہیں کیسے بے ہوش کیا ہے۔ جولیا نے صرف اتنا بتایا کہ جیسے ہی وہ سب کمرے سے باہر نکلے، اچانک ہلکی سی چٹک کی آواز سنائی دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر یکلخت اندھیرا سا چھا گیا۔ حالانکہ اس جیکی کے دونوں ہاتھ پشت پر جکڑے ہوئے تھے اور اس نے بظاہر کوئی حرکت بھی نہ کی تھی، ظاہر ہے اب اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ اس کے پاس فوری طور پر بے ہوش کر دینے والا کوئی مخصوص کیپسول موجود تھا جسے اس نے توڑا تھا، لیکن یہ کیپسول کہاں تھا اور اس نے اسے پہلے ان کی موجودگی میں کیوں نہ توڑا؟ یہ بات کسی کی سمجھ میں بھی نہ آ رہی تھی، کیونکہ جولیا نے جیکی کی باقاعدہ تلاشی لی تھی، اور وہ سب جانتے تھے کہ جولیا لاپرواہی سے کام نہیں لے سکتی۔ سالے آسما کے ہوش میں آنے کے بعد حالات کا جائزہ لینے کے لیے پناہ گاہ سے باہر چلا گیا تھا، اور ابھی وہ اس گیس کیپسول کے بارے میں بات چیت ہی کر رہے تھے کہ تنویر نے بات کر دی، اور پھر صفدر نے بھی اس کی تائید کر دی۔ کس مشن کی بات کر رہے ہو؟ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، تو وہ سب بے اختیار چونک پڑے۔ عمران کی بات سن کر ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا مطلب؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم اسپیشل سیل والے مشن کی بات کر رہے ہیں، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ لیکن اس گڑبڑ سے پہلے یہی بات تو ہو رہی تھی کہ مشن کس طرح مکمل ہوگا۔ اگر ہم نے چھاؤنی میں داخل ہو کر اسپیشل سیل کو ختم بھی کر دیا تو وہ لوگ نئے آدمی بھرتی کر لیں گے، اور واقعی بات بھی درست ہے۔ ہم کب تک یہاں رہ کر ان آدمیوں کا خاتمہ کرتے رہیں گے؟
عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ تو پھر؟ صفدر نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بھی اب الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پوری چھاؤنی کو ہی اڑا دینا چاہیے۔ عمران کے بولنے سے پہلے تنویر بول پڑا۔ تو پھر؟ اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور باقی ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ تنویر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ عمران صاحب، ہمیں کوئی ایسی کارروائی کرنا چاہیے کہ یہ لوگ اسپیشل سیل کو خود ہی ختم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ خاموش بیٹھے ہوئے کیپٹن شکیل نے اچانک بولتے ہوئے کہا، کوئی ایسی کارروائی بتاؤ، میں تیار ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے۔ اچانک خاور نے کہا تو وہ سب چونک کر خاور کی طرف دیکھنے لگے۔ اچھا، یعنی تمہارے ذہن میں ابھی اتنی جگہ خالی موجود ہے کہ جس میں تجویز آ سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کمرہ بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ آپ کے اس مذاق کے خوف سے تو ہم بات نہیں کیا کرتے، خاور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مذاق کا خوف؟ واہ، نئی ترکیب ہے۔ آج تک بھوت پریت، جنات، اندھیرے، حادثے، موت کا خوف تو سنا کرتے تھے، اب یہ نیا خوف بھی ان میں شامل ہو گیا ہے۔ عمران نے حیرت بھرے انداز میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ اس کی بات تو سنو، خام خواہ مذاق شروع کر دیا۔ بتاؤ خاور، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں قسمت کی خوبی کہ خود پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کہنا چاہتے ہو۔ آج تک یہی سننے کی حسرت ہی رہ گئی۔ عمران بھلا یعنی آسانی سے کہاں باز آنے والا تھا؟ اس کے اس فکرے پر جولیا تو بے اختیار جھینپ کر رہ گئی، جبکہ باقی سب ایک بار پھر ہنس پڑے۔ مس جولیا تو ہماری بہن ہے، خاور نے قدرے جھنپے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ دوست یہاں تھوڑے ہیں اور بھائی بہت۔ عمران نے ترکی بترکی جواب دیتے ہوئے کہا، اور کمرہ بلند اور بے اختیار قہقہوں سے گونج اٹھا۔ تم بکواس کرنے سے باز نہ آؤ گے۔ اچھی بلی سنجیدہ بات ہو رہی تھی کہ مذاق شروع کر دیا۔ اس بار شاید تنویر سے چپ نہ رہا گیا تھا، اس لیے وہ بول پڑا۔ عمران صاحب، میرے ذہن میں یہ تجویز ہے کہ ہم اسرائیل کو کوئی ایسی ذک پہنچائیں کہ اس کی بقا خطرے میں پڑ جائے۔ یہ فطری اصول ہے کہ جب اپنی بقا کا خطرہ پیدا ہو جائے تو پھر دوسروں کی طرف خیال بھی نہیں جاتا۔ خاور نے اس بار جلدی سے اپنی تجویز پیش کر دی۔ تمہارا مطلب ہے ہم یہاں باقاعدہ پارلیمنٹ کا الیکشن کریں؟ عمران نے اس بار بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ الیکشن؟ کیا مطلب؟ یہ الیکشن کی بات کہاں سے آ گئی؟ خاور نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور باقی ساتھی بھی حیرت سے عمران کو اس طرح دیکھنے لگے جیسے ان میں سے کسی کو بھی عمران کی بات سمجھ میں نہ آئی ہو۔ بھائی، سیدھی سی بات ہے، جب ہم جیسے لوگ منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے تو ملک کی بقا کو تب ہی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو سب بے اختیار ہنسنے لگے۔ آپ واقعی دور کی کوڑی لاتے ہیں عمران صاحب۔ ویسے میرا خیال ہے کہ خاور کا مطلب یہ تھا کہ ہم یہاں کوئی ایسی تخریبی کارروائی کریں جس سے ملک کی معیشیت کو یا اس کی عوام کی زندگیوں کو ایسا نقصان پہنچے کہ یہاں کے حکام سب کچھ بھول کر اپنے چکر میں پڑ جائیں۔ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا، واقعی میرے ذہن میں یہی بات تھی۔ خاور نے فوراً ہی صفدر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، دیکھو، عوام کسی بھی ملک کے ہوں، دشمن ہوں یا دوست، بہرحال عوام ہوتے ہیں اور بے گناہ ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی ایسی کارروائی کا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جس میں بے گناہ عوام مارے جائیں۔ جہاں تک معیشیت کی تباہی کا تعلق ہے تو ایسی کارروائی بے حد طویل منصوبہ بندی اور وسائل چاہتی ہے، جس کا انتظام بہرحال ہم نہیں کر سکتے۔ البتہ ایک کام ہو سکتا ہے کہ ہم اس اسپیشل سیل کے کرتا دھرتا افراد کے خاتمے کے ساتھ ساتھ اس کی اصل منصوبہ بندی کی دستاویزات حاصل کر کے اسے پوری دنیا کے پریس کے سامنے اوپن کر دیں۔ اس طرح عالمی رائے عامہ کا دباؤ اسرائیل کو اس طویل المیعاد دہشت گردی کی منصوبہ بندی کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ انتظام بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس سیل سے متعلق کسی ایسے آدمی کو اغوا کر کے اس کی جگہ فلسطینیوں کا کوئی ایسا آدمی رکھوا دیا جائے جو اس سیل کی آئندہ کارروائی کی اطلاعات فلسطینیوں کو مسلسل پہنچاتا رہے، جہاں سے یہ اطلاعات ہم تک پہنچ جائیں گی اور ہم اس کا پیشگی بندوبست کر لینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔
اور جب اسرائیل کے دہشت گرد مسلسل پاک ایشیا میں ناکام ہونے لگ جائیں گے تو یقیناً یہ اپنے منصوبے کو ترک کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، ایسا آدمی مستقل طور پر تو کام نہیں کر سکتا، آخر یہاں کی خفیہ ایجنسیاں بھی تو کام کرتی ہی رہتی ہیں۔ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے یہاں بیٹھ کر سوچنے کی بجائے پہلے ہمیں اس چھاؤنی میں گھس کر اس اسپیشل سیل کو تو تباہ کرنا چاہیے، اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق عمل کر لیا جائے گا۔ تنویر نے کہا، میرا خیال ہے تنویر کی بات درست ہے، ہمیں بہرحال کوئی نہ کوئی عملی کارروائی ضرور کرنی چاہیے۔ جولیا نے تنویر کی بات کی فوراً تائید کر دی، اور پھر ایک ایک کر کے سیکرٹ سروس کے سارے ارکان نے تنویر کی اس بات کی تائید کر دی۔ وہ کیا کہتے ہیں، ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف، تو جہاں ہونے والی جورو کے اتنے سارے بھائی ایک طرف ہوں تو میری مجال ہے کہ میں نہ کر سکوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، ہر وقت کا مذاق بھی اچھا نہیں لگتا، مذاق کا بھی کوئی موقع محل ہوتا ہے۔ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا، اس وقت کی تلاش میں تو ساری عمر گزر گئی ہے، کم از کم آج تو وہ وقت بتا دو۔ عمران نے بڑے حسرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ جولیا یا کوئی اور جواب دیتا، صالح کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ عمران صاحب، شاید ہمیں یہاں آتے ہوئے چیک کر لیا گیا ہے۔ باہر 2 جیپیں اور 10 مسلح افراد موجود ہیں، جن میں میجر ہیری بھی شامل ہے، اور ماریا بھی، صالح نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور عمران سمیت سب اس کی بات سن کر چونک پڑے۔ کیا وہ اس پناہ گاہ کے باہر ہیں یا دور دور پھیلے ہوئے ہیں؟ عمران نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا، ابھی وہ تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان کا انداز بتا رہا ہے کہ انہیں اس علاقے میں ہماری موجودگی پر پورا یقین ہے۔ صالح نے جواب دیا، تم نے کیسے چیکنگ کی ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یہاں قریب ہی ایک درخت پر ہم نے الیکٹرانک آئی فٹ کر رکھی ہے تاکہ بوقت ضرورت باہر کا جائزہ لیا جائے۔ اس کا ریسیونگ سیٹ نیچے تہہ خانے میں ہے اور سالم وہاں موجود ہے۔ صالح نے کہا، آؤ مجھے دکھاؤ، میں ان کی پوزیشنیں چیک کرنا چاہتا ہوں۔ عمران نے کہا، اور اپنے ساتھیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کر کے وہ صالح کے ساتھ چلتا ہوا ایک کمرے کے کونے میں سے نیچے جاتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر ایک چھوٹے سے تہہ خانے میں پہنچ گیا، جہاں جدید ترین الیکٹرانک آئی کی ریسیونگ مشین کے سامنے سالم موجود تھا۔ مشین کی سکرین روشن تھی اور اس پر بیرونی مناظر نظر آ رہے تھے۔ الیکٹرانک آئی اپنے مرکز میں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھی، اس لیے مناظر بھی اس کے گھومنے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہے تھے۔ عمران کافی دیر تک سکرین میں ان مناظر کو دیکھتا رہا۔ صالح کی بات درست تھی، وہ لوگ یہاں کی ایک ایک جھاڑی اور ایک ایک چپا زمین کو باقاعدہ چیک کر رہے تھے۔ یہ ٹام ہے، شاید جم مارکر کی جگہ سیکرٹ سروس کا نیا چیف، عمران نے ایک آدمی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جس کے ساتھ ساتھ وہ ماریا چمٹی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور وہ میجر ہیری بھی بار بار اس کے پاس جا کر مؤدبانہ انداز میں بات کر رہا تھا۔ یہ گٹے ہوئے جسم اور درمیانے قد کا نوجوان تھا، اس کے چہرے پر زخموں کے کئی مندمل نشانات نظر آ رہے تھے۔ سر کے بال چھوٹے مگر سیدھے کھڑے ہوئے تھے، چہرے پر سختی اور صفاکی کے تاثرات فطری طور پر نمایاں تھے۔ بہرحال بحیثیت مجموعی وہ ایک وجیح اور خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے جسم پر ڈارک بلو رنگ کا سوٹ تھا، بیلٹ کے ساتھ ایک ہولسٹر بھی نظر آ رہا تھا جس میں آٹومیٹک ریوالور کا دستہ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ بڑے ماہرانہ انداز میں جھاڑیوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ ان کی تعداد جیکی کے علاوہ 8 تھی، وہ سب پھیل کر جائزہ لینے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں جدید قسم کی میزائل گنیں تھیں۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے واپس مڑتے ہوئے کہا، اور صالح خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا بھی ہے اور سیکرٹ سروس پر کاری وار بھی کرنا ہے۔ عمران نے اپنے ساتھیوں کے پاس جا کر انتہائی صورتحال کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن وہ کھلی جگہ پر ہیں اور یہاں سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے۔ صفدر نے کہا، دوسرا ایک راستہ ہے لیکن وہ بلاک کر دیا گیا ہے کیونکہ ایک بار شدید بارشوں میں وہ سرنگ بیٹھ گئی تھی۔ صالح نے جواب دیا، کتنی لمبی سرنگ ہے وہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تقریباً 1 کلومیٹر طویل ہے، لیکن وہ راستے میں 2-3 جگہوں سے بیٹھی ہوئی ہے، صالح نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آؤ دکھاؤ مجھے۔
عمران نے کہا اور تیزی سے مڑنے ہی لگا تھا کہ یکلخت ایک خوفناک دھماکے سے وہ بے اختیار لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے، مسلسل خوفناک دھماکے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کی چھت ان پر آن پڑی۔ یہ سب کچھ تقریباً چشم زدن میں ہی ہو گیا۔ عمران نے اپنے طور پر اچھل کر دروازے سے باہر جانے کی کوشش کی، لیکن اس کا جسم بس معمولی سی حرکت ہی کر سکا۔ دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریکی کے اتھاہ گڑھے میں اترتا چلا گیا۔ باس، سیکرٹ سروس کا ایک آدمی اونچے درخت پر دوربین لیے موجود ہے۔ اس نے یقیناً ان پاک ایشیاؤں کو زرعی فارم سے نکل کر کہیں جاتے اور چھپتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ میجر ٹاڈ نے دوڑ کر کرنل ڈیوڈ کے قریب پہنچتے ہوئے تیز تیز لہجے میں کہا، کہاں موجود ہے؟ کیسے دیکھ لیا تم نے اسے؟ کرنل ڈیوڈ نے، جو ایک جیپ کے ساتھ کھڑا تھا، چونک کر پوچھا۔ میں نے دیکھا نہیں باس، بلکہ میجر ہیری اور ٹام کے درمیان ہونے والی گفتگو سے اس کا پتہ چلا ہے۔ میجر ہیری کے لباس میں موجود مخصوص ڈیکٹا فون کے ذریعے۔ میجر ٹاڈ نے جواب دیا۔ اوہ، کیا باتیں ہوئی ہیں؟ جلدی بتاؤ، کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ ٹام نے میجر ہیری سے کہا کہ رچرڈ دوربین لیے اونچے درخت پر موجود ہے۔ اس نے ضرور پاک ایشیاؤں کو دیکھا ہوگا، جس پر ہیری نے بھی اس کی بات کی تائید کی، اور ساتھ ہی اس نے ٹام سے کہا ہے کہ مسلح عرب یقیناً سالے کے مکان کے گرد پہنچ گئے ہوں گے، اس لیے ہم فارم سے نکل کر کھلے علاقے میں سے گزر کر ان درختوں کے جھنڈ تک جائیں گے اور کرنل ڈیوڈ پر یہی ظاہر کریں گے کہ ہم ناکام واپس جا رہے ہیں۔ میجر ٹاڈ نے جلدی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ پھر یقیناً اس دوربین والے نے ہی ہمارے متعلق ٹام کو اطلاع دی ہوگی۔ بہرحال اب ہمیں ان سے پہلے اس رچرڈ تک پہنچنا ہے، تاکہ ان کے پہنچنے سے پہلے عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز اور غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، اس سے بہتر یہ نہ ہوگا کہ ہم ان کی گھات میں رہیں اور انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کرنے دیں۔ پھر جیسے ہی یہ لوگ انہیں ٹریس کر لیں، ہم ان پر ٹوٹ پڑیں۔ اس طرح ہم آسانی سے ان سے اپنا شکار جھپٹ لیں گے اور ان کا خاتمہ بھی کر دیں گے، خاص طور پر اس جیکی کا، جس نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میجر ٹاڈ نے جان بوجھ کر جیکی کی بات کرتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ یہ لوگ کوئی عام لوگ تو نہیں ہیں، کرنل ڈیوڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ باس، ہم بظاہر جیپوں میں بیٹھ کر واپس چلے جاتے ہیں، اس حد تک جہاں تک اس ڈیکٹا فون کی رینج ہے۔ اس کے ذریعے میجر ہیری اور ٹام کی باتیں ہم تک پہنچتی رہیں گی۔ اس طرح دور رہ کر بھی ہمیں ان کی ساری کارروائی کے بارے میں علم ہوتا رہے گا، اور وہ اپنی طرف سے مطمئن بھی رہیں گے کہ وہ اکیلے ساری کارروائی کر رہے ہیں۔ جب وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ٹریس کر لیں گے تو ہم اور ہمارے ساتھی عین موقع پر ان پر فائر کھول دیں گے۔ اس طرح وہ سنبھل بھی نہ سکیں گے اور ہمارا کام بھی مکمل ہو جائے گا، میجر ٹاڈ نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے بتاتے ہوئے کہا۔ گڈ، واقعی یہ اچھی تجویز ہے۔ تمہاری کھوپڑی میں یقیناً کسی لومڑی کا دماغ ہے جو تم ایسی چالیں سوچ لیتے ہو، کرنل ڈیوڈ نے کہا، اور میجر ٹاڈ مسکرا دیا، اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے کافی دور درختوں کے ایک جھنڈ میں موجود تھے۔ رچرڈ، ٹام اور میجر ہیری کے درمیان ہونے والی تمام بات چیت اس مخصوص ڈیکٹا فون کی وجہ سے انہوں نے بخوبی سن لی تھی، اور رچرڈ نے واقعی دوربین کی مدد سے عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس زرعی فارم سے نکل کر شمال کی طرف جاتے ہوئے چیک کر لیا تھا، اور جب یہ لوگ اس کی دوربین کی رینج سے باہر ہونے لگے تھے تو رچرڈ اس درخت سے اتر کر دوڑتا ہوا کافی آگے موجود درختوں کے ایک اور جھنڈ میں پہنچ گیا، اور وہاں کے سب سے اونچے درخت پر چڑھ کر اس نے ایک بار پھر ان کو چیک کیا تھا، اور اس کے کہنے کے مطابق شمال کی طرف 2-3 کلومیٹر دور جھاڑیوں سے بھرے ایک وسیع میدان میں اچانک ان سب کو ایک ایک کر کے زمین کے اندر غائب ہوتے دیکھا تھا، اور ٹام اور میجر ہیری اب اپنے ساتھیوں سمیت اس میدان کی طرف ہی جا رہے تھے۔ اس میدان میں یقیناً فلسطینیوں کی کوئی خفیہ پناہ گاہ موجود ہوگی، کرنل ڈیوڈ نے کہا۔ یقیناً سر، رچرڈ کے مطابق ان کی 2 عورتیں بے ہوش تھیں اور انہوں نے انہیں کندھوں پر اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وہ کہیں دور اس حالت میں جا بھی نہیں سکتے، میجر ٹاڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن کہیں وہ پاک ایشیائی انہیں مار کر یا گرفتار کر کے آگے ہی نہ نکل جائیں اور ہم یہاں کھڑے دیکھتے ہی رہ جائیں، کرنل ڈیوڈ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔
ہم اس میدان کے قریب درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر چھپ جاتے ہیں جناب۔ اس کے بعد جس وقت بھی مناسب ہوگا ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ میجر ٹاڈ نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن اپنے ساتھیوں کو سمجھا دینا کہ جب تک حملے کا حکم نہ دوں انہوں نے فائر نہیں کھولنا، اور دوسری بات یہ کہ جیکی سمیت ان میں سے ایک کو بھی بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ کرنل ڈیوڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی جناب، میجر ٹاڈ نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، اور کرنل ڈیوڈ نے سر ہلا دیا۔ پھر ان کی جیپیں ایک لمبا چکر کاٹ کر جب درختوں کے ایک جھنڈ میں جا کر رکیں اور انہوں نے نیچے اتر کر باہر کا جائزہ لینا شروع کر دیا تو انہوں نے ٹام، میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں کو ایک وسیع میدان میں جھاڑیوں اور زمینی چٹانوں کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھا۔ وہ واقعی بڑے ماہرانہ انداز میں اس پناہ گاہ کو تلاش کر رہے تھے جہاں عمران اور اس کے ساتھی موجود تھے۔ باس میں نے اس جگہ کو تلاش کر لیا ہے۔ اچانک میجر ٹاڈ کے ہاتھ میں موجود مخصوص ڈیکٹا فون کے ریسیونگ سیٹ سے میجر ہیری کی پرجوش مگر چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور میجر ٹاڈ کے ساتھ ساتھ کرنل ڈیوڈ بھی بے اختیار اچھل پڑا۔ کہاں؟ کیسے؟ ٹام کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہاں سرخ رنگ کی جھاڑیوں کا ایک دائرہ موجود ہے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ دائرہ ان خفیہ پناہ گاہوں کی شناخت کے لیے خاص طور پر لگایا جاتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ میجر ہیری کی آواز سنائی دی، اور پھر انہوں نے ٹام اور میجر ہیری دونوں کو تیزی سے ایک طرف دوڑتے ہوئے دیکھا۔ وہ دونوں ایک جگہ رک کر زمین کو دیکھتے رہے۔ پھر ٹام تیزی سے مڑا اور اس نے اپنے ساتھیوں کو کال کرنا شروع کر دیا۔ کرنل ڈیوڈ نے اس وقت ہونٹ بھینچ لیے جب ٹام اور میجر ہیری کے ساتھی میزائل گنیں ہاتھ میں لیے ایک دائرے کی صورت میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے لمحے ان سب نے ٹام کے اشارے پر دائرے کے درمیانی جگہ پر خوفناک میزائلوں کی بارش کر دی۔ ڈیکٹا فون کے ذریعے بھی اور ویسے بھی انہیں ان خوفناک میزائلوں کے خوفناک دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد فائرنگ رک گئی، اور وہ لوگ ہتھیار اٹھائے درمیان میں بیٹھ جانے والی جگہ پر اس طرح نیچے اترنے لگے جیسے کسی ڈھلوان پر اتر رہے ہوں۔ جلدی کرو، اپنے ساتھیوں کو اب ان کے گرد پھیلا دو۔ جیسے ہی یہ نکلیں ان پر فائر کھول دو، ایک بھی زندہ بچ کر نہ جائے، کرنل ڈیوڈ نے چیختے ہوئے کہا، اور میجر ٹاڈ نے مڑ کر جی پی 5 کے آدمیوں کو ہدایات دینی شروع کر دیں۔ میجر ہیری اور اس کے ساتھیوں نے خوفناک میزائلوں کی مسلسل بارش کر کے اس پناہ گاہ کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا تھا، اور اب وہ سب نیچے اتر کر ملبہ ہٹا کر اندر موجود لاشوں کو نکالنے کی سرتوڑ کوششوں میں مصروف تھے۔ میزائلوں کی وجہ سے یہ پناہ گاہ ایک گہرے گڑھے کی صورت میں تبدیل ہو چکی تھی، اور ٹام، جیکی اور میجر ہیری بھی نیچے اتر کر ایک طرف کھڑے تھے۔ ان سب کے چہروں پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آخرکار سیکرٹ سروس کامیاب ہو ہی گئی، ٹام نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور میجر ہیری نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جگہ سے ملبہ ہٹانے پر انہیں عمران اور اس کے سارے ساتھی ایک ہی جگہ سے مل گئے۔ یہ زندہ ہیں باس، بڑے اور موٹے شہتیر نے ان پر آڑ کر رکھی تھی، صرف مٹی گرنے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہیں، اچانک ایک آدمی نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹام اور میجر ہیری دونوں چونک پڑے۔ انہیں گولیوں سے اڑا دو فوراً، میجر ہیری نے چیخ کر کہا۔ نہیں، اگر یہ زندہ ہیں تو انہیں گرفتار کر لو، میں انہیں زندہ ہی صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ٹام نے چیخ کر کہا۔ باس، یہ انتہائی خطرناک ترین ایجنٹ ہیں، اگر یہ ہوش میں آ گئے تو ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے، انہیں فوراً گولیوں سے اڑا دیں، میجر ہیری نے بے چین لہجے میں کہا۔ نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ان کے ہاتھ اور پیر رسیوں سے اچھی طرح باندھ دو، اور ان کی ناک اور منہ میں موجود مٹی نکال کر انہیں ہوش میں لے آؤ، جلدی کرو، ٹام نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا، اور سیکرٹ سروس کے افراد نے ٹام کے حکم کی تعمیل شروع کر دی۔ میجر ہیری ہونٹ بھینچے خاموش کھڑا رہ گیا۔ ٹام، میجر ہیری تجربہ کار آدمی ہے، یہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست کہہ رہا ہے، جیکی نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اب میں اس قدر بزدل بھی نہیں ہوں کہ بے ہوش افراد کو گولیوں سے اڑا دوں، ٹام نے غصیلے لہجے میں کہا۔ باس، کم از کم اس عمران کا تو خاتمہ کر دیں، یہ دنیا کا شاطر ترین آدمی ہے، میجر ہیری نے ایک بار پھر بات کرتے ہوئے کہا۔
میجر ہیری، میں اپنا حکم تبدیل نہیں کیا کرتا، اور سنو، آئندہ اگر تم نے اس طرح دوبارہ بزدلی کا مظاہرہ کیا تو میں تمہیں اپنے ہاتھ سے بھی گولی سے اڑا سکتا ہوں۔ مجھے بزدلی سے شدید نفرت ہے، سمجھے؟ ٹام نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور میجر ہیری ایک بار پھر بے بسی کی کیفیت میں ہونٹ چبانے میں مصروف ہو گیا۔ پھر وہ تیزی سے مڑا اور اوپر کو چڑھنے لگا۔ اب شاید وہاں رکنا اس کے بس میں نہ رہا تھا۔ وہ GP5! دوسرے لمحے اس کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی، اور وہ تیزی سے دوڑتا ہوا ڈلوان سے نیچے اتر آیا۔ کیا مطلب؟ ٹام نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ کرنل ڈیوڈ اپنے آدمیوں سمیت ادھر ہی آ رہا ہے۔ میں نے GP5 کی 3 جیپیں درختوں سے نکل کر آتی ہوئی دیکھی ہیں۔ وہ انتہائی مشتعل مزاج آدمی ہے۔ اگر اسے روکا نہ گیا تو وہ ہم سب کو گولیوں سے بھون ڈالے گا۔ میجر ہیری نے تیز لہجے میں کہا، انہیں چھوڑو اور اوپر چلو۔ اگر یہ لوگ نزدیک آئے تو ان پر میزائل گنوں کے فائر کھول دینا، ٹام نے چیختے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ دوڑتا ہوا اوپر کی طرف جانے لگا۔ اس کے ہاتھ میں آٹومیٹک ریوالور تھا۔ میجر ہیری اور باقی سب افراد ہتھیار سنبھالے تیزی سے اوپر چڑھنے لگے۔ پھیل جاؤ اور جھاڑیوں کی آڑ لے لو، ٹام نے اوپر پہنچتے ہی چیخ کر کہا۔ اس نے دور سے GP5 کی 3 جیپیں تیزی سے اپنی طرف آتی دیکھ لی تھیں، لیکن ابھی وہ میزائل رینج سے کافی فاصلے پر تھیں۔ ان جیپوں پر مسلح افراد موجود تھے۔ خبردار، کرنل ڈیوڈ، وہیں رک جاؤ۔ میں سیکرٹ سروس کا چیف تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ورنہ میں میزائلوں سے تمہارے پرخچے اڑا دوں گا، ٹام نے پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا۔ باس، آڑ لے لیں۔ کرنل ڈیوڈ کا کوئی پتہ نہیں کس وقت فائر کھول دے، وہ ایسا ہی آدمی ہے، میجر ہیری نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ جیپوں کے سامنے زمین پر فائر کرو، ٹام نے چیخ کر کہا، اور دوسرے لمحے بکھر کر آتی ہوئی 3 جیپوں کے سامنے زمین پر خوفناک دھماکے ہوئے، اور مٹی کا جیسے طوفان سا اڑا۔ چند لمحوں بعد جب مٹی بیٹھ گئی تو انہوں نے دیکھا کہ تینوں جیپیں رک چکی تھیں۔ کرنل ڈیوڈ، خبردار، اب اگر تم آگے بڑھے تو میزائل جیپوں پر بھی پڑ سکتے ہیں، ٹام نے چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تینوں جیپیں مڑی اور آندھی اور طوفان کی طرح اڑتی ہوئی تیزی سے واپس جانے لگیں۔ بزدل آدمی دوسروں کا مارا ہوا شکار چھیننا چاہتا ہے، ٹام نے بڑے حقارت امیز لہجے میں کہا۔ یہ راستے میں دوبارہ حملہ کرے گا باس، اس لیے بہتر ہے کہ آپ ٹرانسمیٹر پر ہیلی کاپٹر طلب کر لیں۔ تل ابیب یہاں سے بہت دور ہے، اور اس آدمی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ یہ پوری GP5 کو ہم پر چڑھا لائے، میجر ہیری نے کہا۔ اوہ ہاں، تمہارا یہ مشورہ اچھا ہے، ٹام نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جیپیں وہاں لے آنے کا حکم دیا تاکہ اس میں موجود ٹرانسمیٹر سے کال کر کے ہیڈ کوارٹر سے ہیلی کاپٹر طلب کر سکے، اور اس کا حکم سنتے ہی 3 آدمی تیزی سے اس طرف کو دوڑ پڑے جدھر ان کی جیپیں موجود تھیں۔ باقی لوگ نیچے اتریں اور ان لوگوں کو اوپر لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزید ملبہ ہٹا کر بھی چیک کر لیا جائے، ہو سکتا ہے مزید کچھ لوگ بھی اندر موجود ہوں، ٹام نے مڑ کر باقی ساتھیوں سے کہا، اور وہ تیزی سے دوڑتے ہوئے واپس نیچے گڑھے میں اتر گئے۔ GP5 کی جیپیں اب نظروں سے غائب ہو چکی تھیں۔ آخر یہ لوگ عین موقع پر کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ ان کے پاس ایسا کون سا ذریعہ ہے جس کی مدد سے انہیں ہماری کارروائی کا بروقت پتہ لگ جاتا ہے؟ ٹام نے مڑ کر میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے کرنل ڈیوڈ کے ساتھ میجر ٹاڈ کو بھی دیکھا ہے، وہ لومڑی کی طرح شاطر دماغ کا آدمی ہے اور سائنسی آلات کا بے دریغ استعمال کرتا ہے۔ اس نے کوئی ایسا انتظام کیا ہوگا جس سے انہیں ہمارے متعلق معلومات مل رہی ہیں، میجر ہیری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوہ، کہیں انہوں نے ہمارے کسی آدمی کے لباس میں یا جسم میں کوئی ڈیکٹا فون نہ چھپا رکھا ہو۔ اب مجھے اپنے سمیت سب کی چیکنگ کرنی ہوگی، ٹام نے کہا، اور میجر ہیری نے سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کو باہر لا کر زمین پر لٹا دیا گیا۔ ان سب کے ہاتھ ان کے عقب میں کر کے رسیوں سے باندھے گئے تھے، گو ان کی ناک اور منہ سے مٹی نکال دی گئی تھی، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھے۔ ٹام غور سے زمین پر پڑے ہوئے عمران کو دیکھ رہا تھا، جو مٹی میں دب جانے کی وجہ سے بھوت جیسا لگ رہا تھا۔ خام خواہ ان لوگوں کو ہوا بنا کر رکھا ہوا ہے، عام سے لوگ ہیں، ٹام نے حقارت برے لہجے میں کہا۔
باس جنہیں آپ عام لوگ کہہ رہے ہیں، انہوں نے کئی بار اسرائیل کو نچا کر رکھ دیا تھا۔ یہ تو نہ جانے کس طرح آپ کے قابو چڑھ گئے ہیں۔ میجر ہیری نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ میں انہیں 10 بار چھوڑ کر 10 بار گرفتار کر سکتا ہوں۔ میرا نام ٹام ہے، ٹام، میں کرنل ڈیوڈ نہیں ہوں۔ ٹام نے دوبارہ حقارت بھرے لہجے میں کہا۔ میجر ہیری کی طرح کرنل ڈیوڈ بھی ان لوگوں سے بے پناہ خوفزدہ رہتا ہے، مگر مجھے یہ دیکھ کر بے حد مسرت ہو رہی ہے ٹام کہ تم انتہائی جیدار اور بہادر آدمی ہو۔ مجھے تم پر فخر ہے۔ جیکی نے ٹام کے بازو سے چمٹتے ہوئے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور ٹام بے اختیار مسکرا دیا۔ تم دیکھنا ہنی کہ تمہارا شوہر سیکرٹ سروس کو کہاں لے جائے گا۔ ٹام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور جیکی کا چہرہ مسرت سے گلنار ہو گیا۔ اسی لمحے تینوں جیپیں ان کے قریب آ کر رک گئیں۔ ڈیکٹا فون چیکر کو میرے والی جیپ کی سائیڈ سیٹ کے نیچے سے نکالو میجر ہیری، میں سب سے پہلے چیکنگ کرنا چاہتا ہوں، ٹام نے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا، اور میجر ہیری سر ہلاتا ہوا ایک جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد اس نے چیکر باہر نکالا، اور پھر اس نے ٹام کے حکم پر باری باری ہر آدمی کی چیکنگ شروع کر دی۔ لیکن چیکر پھر بھی خاموش رہا۔ کیا مطلب؟ پھر کیسے انہیں پتہ چل جاتا ہے؟ ٹام نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ میجر ہیری کی بھی تو چیکنگ ہونی چاہیے، جیکی نے کہا تو ٹام چونک پڑا۔ ہاں بالکل، دکھاؤ مجھے چیکر میجر ہیری، ٹام نے کہا، اور میجر ہیری نے اطمینان سے چیکر ٹام کی طرف بڑھا دیا۔ مگر دوسرے لمحے جیسے ہی ٹام نے چیکر کا رخ میجر ہیری کی طرف کر کے اس کا بٹن آن کیا، چیکر سے نکلنے والی مخصوص ٹوں ٹوں کی آوازیں سن کر نہ صرف ٹام بلکہ خود میجر ہیری اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، تمہارے لباس میں ڈیکٹا فون موجود ہے، ٹام نے کہا، اور میجر ہیری نے جلدی سے کوٹ اتارا، اور چند لمحوں بعد اس کے استر کے اندرونی حصے سے ایک جدید ساخت اور وسیع رینج کا ڈیکٹا فون برآمد ہو چکا تھا۔ اوہ، یہ یقیناً اس میجر ٹاڈ کی کارستانی ہے۔ اس نے میرے ڈرائی کلینر سے مل کر یہ سازش کی ہوگی۔ میں اسے گولیوں سے اڑا دوں گا، میجر ہیری نے غصے اور ندامت کے ملے جلے لہجے میں کہا۔ میرے ساتھ رہنا ہے میجر ہیری تو تمہیں آئندہ سخت محتاط رہنا ہوگا۔ میں ایسی غفلت اور لاپرواہی برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں، سمجھے؟ اسے میری طرف سے لاسٹ وارننگ سمجھنا، ٹام نے ڈیکٹا فون کو آف کرتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ یس باس، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہ ہوگی، میجر ہیری نے انتہائی ندامت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی میں تمہاری بقا بھی ہے، ٹام نے ڈیکٹا فون آف کر کے اسے جیپ میں ڈالتے ہوئے پہلے جیسے لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا تاکہ ٹرانسمیٹر سے ہیڈ کوارٹر کال کر کے وہاں سے ہیلی کاپٹر طلب کر سکے۔ یہ ہوش میں آ رہا ہے ٹام، اچانک جیکی نے چیختے ہوئے کہا، اور ٹام تیزی سے مڑا۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ ٹام نے زمین پر پڑے ہوئے عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ عمران، اس کی آنکھیں ابھی کھلی تھیں۔ جیکی نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میجر ہیری اچھی طرح چیک کر لو کہ کیا ان کو صحیح طریقے سے باندھا بھی گیا ہے یا نہیں، ٹام نے میجر ہیری سے کہا، اور ایک بار پھر جیپ کی طرف مڑ گیا۔ اس کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ جیپ پر چڑھ کر اس نے ٹرانسمیٹر آن کیا، اور پھر ہیڈ کوارٹر کال کر کے اس نے فوری طور پر ہیلی کاپٹر طلب کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے اس علاقے کی تفصیلات بھی بتا دیں جہاں وہ لوگ موجود تھے۔ کال کرنے کے بعد وہ جیسے ہی جیپ سے اترا، عمران کو اٹھ کر بیٹھے ہوئے دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا۔ مبارک ہو مسٹر ٹام، سیکرٹ سروس کی سربراہی مبارک ہو، عمران نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اکیلا ہی ہوش میں آیا تھا، جبکہ اس کے باقی ساتھی ویسے ہی بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ اس کی رسیاں چیک کر لی ہیں میجر ہیری؟ ٹام نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میجر ہیری نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ ٹام نے اس بار عمران کی طرف مڑتے ہوئے پوچھا۔ آٹومیٹک ریوالور اس نے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ ہر قسم کے سربراہوں سے ملنا میری ہابی ہے، اس لیے اب تو میں شکل دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیتا ہوں کہ یہ آدمی ضرور سربراہ ہے، چاہے وہ جمع داروں کا ہی سردار کیوں نہ ہو۔ اور مس جیکی نے تو تمہارا باقاعدہ تعارف کرایا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ آخر تم جیسے آدمی کو
ان لوگوں نے ہوا کیوں بنا رکھا ہے، جبکہ میرے نزدیک تم ایک مسخرے سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ تم نے دیکھا ہے کہ میں نے تم سب کو کس طرح پکڑ لیا ہے، اور اب تم اور تمہارے ساتھیوں کی زندگیاں میرے رحم و کرم پر ہیں۔ میں چاہوں تو صرف ایک اشارے سے تمہیں تمہاری زندگیوں سے محروم کر سکتا ہوں، ٹام نے انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ بہت خوب، واقعی اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے آخر کار تم جیسا جوہر قابل سیکرٹ سروس کی سربراہی کے لیے ڈھونڈ ہی نکالا ہے۔ اگر مجھے موقع ملا تو میں صدر اور وزیر اعظم کو ان کی اس مردم شناسی کی مبارکباد ضرور دوں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو زندہ ہی اس لیے رکھا ہے تاکہ تمہیں زندہ صدر مملکت اور وزیر اعظم کے سامنے پیش کر کے انہیں بتا سکوں کہ میرے لیے تم لوگ حقیر مچھروں سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ ٹام نے پہلے کی طرح متکبرانہ لہجے میں کہا، ارے واہ، پھر تو مجھے واقعی انہیں مبارکباد پیش کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ویسے وہ GP5 کے کرنل ڈیوڈ صاحب ادھر نظر نہیں آ رہے، وہ شاید تمہارے روب و دبدبے کی تاب نہ لا کر واپس چلے گئے ہیں۔ عمران نے سر گھما کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، وہ بزدل آدمی ہے، اس کا نام مت لو میرے سامنے، وہ گیدڑ ہے، گیدڑ۔ اس کا خیال تھا کہ وہ شیر کا مارا ہوا شکار گھسیٹ کر لے جائے گا، لیکن اسے معلوم نہیں کہ شیر اپنے شکار کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا، اچھا، اس کا مطلب ہے کہ اب اسرائیل میں انسانوں کی اس حد تک کمی ہو گئی ہے کہ GP5 کا سربراہ گیدڑ ہے اور سیکرٹ سروس کا سربراہ شیر، ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ یقیناً کوئی چوہا ہوگا، اور فوج کا سربراہ خرگوش۔ گڈ شو، اب تو لغت میں اسرائیل کا معنی چڑیا گھر لکھوا دینا چاہیے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، سمجھے، ورنہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی بھی کر سکتا ہوں، ٹام نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ باس اس کے اور ساتھی بھی ہوش میں آ رہے ہیں، اسی لمحے میجر ہیری نے کہا، اور اس کی بات سن کر عمران نے تیزی سے گردن موڑی اور اس کے لبوں پر اطمینان بھری مسکراہٹ رینگنے لگی۔ آنے دو، ٹام نے بڑے لاپرواہ لہجے میں کہا، اور میجر ہیری نے ہونٹ بھینچ لیے۔ تم واقعی شیر ہو، مسٹر ٹام، بہادر اور جیدار، ورنہ اب تک اسرائیل کی مختلف تنظیموں کے سربراہوں کے ہمارے ہوش میں آنے کے تصور سے ہی ہوش اڑ جاتے تھے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ بزدل لوگ تھے اور ہیں، اور مجھے بزدلی سے نفرت ہے، ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بزدل جھوٹے بھی ہوتے ہیں، جبکہ بہادر سچے لوگ ہوتے ہیں، اور تم نے اب ہمارا شکار تو کر ہی لیا ہے، اور ظاہر ہے اب ہماری موت زیادہ دور نہیں رہ گئی ہوگی۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم نے اسپیشل سیل کا بھی چارج سنبھال لیا ہے یا وہاں کا کوئی اور انچارج بنایا گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، جب میں سیکرٹ سروس کا سربراہ ہوں تو ظاہر ہے میں ہی اسپیشل سیل کا انچارج ہوں، میری موجودگی میں دوسرا انچارج کیسے بن سکتا ہے؟ ٹام نے پہلے کی طرح فاخرانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں اسپیشل سیل کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے، وہ اب مضبوط حصار میں پہنچ گیا ہے۔ عمران نے قدرے مایوسانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا، تم اس قابل ہی نہیں رہو گے کہ کسی طرف نظر اٹھا کر دیکھ سکو، ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ واقعی، لیکن کیا تم بتاؤ گے کہ اسپیشل سیل میں کتنے افراد شامل ہیں؟ عمران نے کہا، تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں، فضول اور احمقانہ باتیں مت کرو، ورنہ، ٹام نے اس بار غصیلے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، ورنہ میں خود ایسی باتیں کرنا شروع کر دوں گا۔ یہی کہنا چاہتے تھے؟ کھل کر کہو مسٹر ٹام ایسی باتیں، میں تمہاری طرح ایسی باتوں کا برا نہیں منایا کرتا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس دوران ایک ایک کر کے عمران کے سارے ساتھی آسماں، صالح اور سالم سمیت اٹھ کر کھڑے ہو چکے تھے۔ میں کہتا ہوں بکواس بند کرو، ورنہ میں ایک لمحے میں تمہاری فضول حرکت کرنے والی زبان روکنے پر بھی قادر ہوں، ٹام نے غصے سے پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ٹام، یہ شخص نہ جانے کیوں تمہیں جان بوجھ کر غصہ دلانا چاہتا ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، جیکی نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ احمق ہے، قطعی احمق، وہ ہیلی کاپٹر ابھی تک نہیں آ رہا، ٹام نے دانتوں سے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر؟
ویری گڈ، اس کا مطلب ہے کہ تم ہمیں ہیلی کاپٹر پر تل ابیب لے جانا چاہتے ہو۔ چلو اچھا ہے، اگر تم ہمیں جیپوں پر بٹھا کر لے جاتے تو لوگ خام خواہ ہم سے خوفزدہ ہو جاتے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، خوفزدہ؟ تم جیسے بندھے ہوئے آدمی سے خوفزدہ؟ کیا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ٹام نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ارے میں اپنی اور اپنے ساتھیوں پر موجود مٹی کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، تم نے نہ جانے کیا سمجھ لیا ہے۔ عمران نے فوراً ہی اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اوہ اچھا یہ بات ہے۔ ٹام نے اس طرح اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا جیسے عمران کی اس وضاحت سے وہ ذہنی طور پر مطمئن ہو گیا ہو۔ ہیلی کاپٹر بڑا منگوایا ہے نا؟ مجھے دراصل ہیلی کاپٹر سے باہر لٹکنے سے بڑا خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم سب اندر بیٹھ جاؤ اور ہمیں رسیوں سے باندھ کر باہر لٹکا دو، پھر تو ہماری لاشیں ہی صدر اور وزیر اعظم کے سامنے پیش ہوں گی۔ عمران نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، فکر مت کرو، میں نے تمہیں صدر صاحب کے سامنے زندہ پیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور تم زندہ ہی ان کے سامنے پہنچو گے۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہیلی کاپٹر آ رہا ہے ٹام، اچانک جیکی نے کہا، اور ٹام اور دوسرے لوگ چونک کر سامنے دیکھنے لگے۔ عمران نے بھی مڑ کر دیکھا، واقعی دور سے ایک ہیلی کاپٹر ادھر ہی آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ باس جیپیں بھی لے جانی ہیں، ہیلی کاپٹر میں تو یہ لوگ بھی مشکل سے ہی آئیں گے۔ میجر ہیری نے ٹام سے مخاطب ہو کر کہا، قیدیوں کے علاوہ میں، جیکی اور 2 مسلح افراد ہیلی کاپٹر میں جائیں گے۔ تم باقی افراد کے ساتھ جیپوں میں واپس پہنچو گے۔ اور سنو، اگر راستے میں کرنل ڈیوڈ یا اس کے ساتھی تم پر حملہ کریں تو میری طرف سے اجازت ہے کہ تم میزائلوں سے انہیں اڑا دینا، میں خود جواب دے دوں گا، سمجھے؟ ٹام نے میجر ہیری سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، میجر ہیری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے ٹام کے فیصلے سے انتہائی سکون ملا ہو۔ تھوڑی دیر بعد ہیلی کاپٹر کو وہیں اتار لیا گیا۔ باس، ایک بار پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو اس قدر کمزور نہ سمجھیں، یہ لوگ لمحوں میں سچویشن بدل دینے کے عادی ہیں۔ میجر ہیری نے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، پھر وہی بزدلی کی باتیں، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ یہ میری لاسٹ وارننگ ہے؟ ٹام نے اس قدر غصے سے کہا کہ جیسے ابھی میجر ہیری کو کچا چبا جائے گا، اور پھر وہ ایک جھٹکے سے تیز تیز قدم اٹھاتا سب سے آگے چلتا ہوا ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھ گیا۔ آئی ایم سوری باس، میرا مطلب صرف آپ کو آگاہ کرنا تھا، میجر ہیری نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے آپ پر بڑی مشکل سے جبر کر رہا ہو۔ فکر نہ کرو میجر ہیری، جلد ہی میں تمہیں سیکرٹ سروس کا نیا سربراہ بننے کی مبارکباد پیش کروں گا۔ یہ ٹام صاحب تو مجھے مہمان اداکار لگتے ہیں۔ عمران نے مڑ کر مسکراتے ہوئے میجر ہیری سے کہا، اور میجر ہیری کا چہرہ ایک لمحے کے لیے روشن ہوا، مگر دوسرے لمحے اس نے منہ پھیر لیا۔ بکواس مت کرو، تم جیسے بزدل ٹام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سمجھے؟ اچانک جیکی نے، جو میجر ہیری کی دوسری طرف چل رہی تھی، غصے سے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا، تمہارے ہاں شاید گیدڑ کو شیر کہا جاتا ہوگا۔ اگر ٹام واقعی شیر ہوتا تو جیکی سے شادی کیوں کرتا؟ جیکی ظاہر ہے جیک کی مادہ کو ہی کہا جا سکتا ہے۔ عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، یو شٹ اپ نانسنس، ورنہ میں تمہیں خود گولی مار دوں گی۔ جیکی نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا، کیا بات ہے ہنی، کیوں چیخ رہی ہو؟ ہیلی کاپٹر کے قریب کھڑے ٹام نے مڑ کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، یہ احمقانہ اور فضول باتیں کر رہا ہے۔ ٹام یہ نہ جانے کیوں ہمیں جان بوجھ کر بار بار غصہ دلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جیکی نے کہا، اسے شاید امید ہے کہ کسی طرح یہ زندہ بچ جائے گا، حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کی زندگی صرف چند گھنٹوں کی رہ گئی ہے، اور وہ بھی میں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو صرف اس لیے بخش دی ہے تاکہ میں انہیں صدر صاحب کے سامنے زندہ پیش کر سکوں۔ ٹام نے منہ بناتے ہوئے کہا، یہ میجر ہیری کو کہہ رہا تھا کہ جلد ہی یہ اسے سیکرٹ سروس کا نیا سربراہ بننے کی مبارکباد پیش کرے گا، اور تمہارے متعلق کہہ رہا تھا کہ تم مہمان اداکار لگتے ہو۔ جیکی نے غصے سے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ٹام بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ ان لوگوں کے مخصوص حربے ہوتے ہیں ہنی، میں ان کی نفسیات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ یہ اس طرح میجر ہیری کو اکسانا چاہتا ہے تاکہ وہ میرے خلاف بغاوت کر دے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ ایسا ناممکن ہے۔ ٹام 1000 آنکھیں رکھتا ہے۔ ٹام نے اسی طرح مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا،
واہ کیا ترقی کی ہے کہ پہلے شیر بنے اور اب افریقہ کی وہ مخصوص مکھی جو 1000 آنکھیں رکھتی ہے، واقعی ترقی اسے کہتے ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، میجر ہیری ان سب کی رسیاں ایک بار پھر اچھی طرح چیک کرو اور انہیں ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں سوار کراؤ۔ ٹام عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے ہیری سے مخاطب ہو گیا۔ یس باس، ہیری نے کہا اور تیزی سے عمران کے عقب میں آ کر اس کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی کو چیک کرنے لگا۔ چلو تم پہلے اوپر، میجر ہیری نے عمران کو آگے دھکیلتے ہوئے کہا۔ 1 منٹ، اب میں خود اس کی رسیاں چیک کروں گا، ٹام نے کہا اور تیزی سے مڑ کر وہ عمران کے عقب میں آیا اور اس نے خصوصی طور پر اس کی کلائیوں میں بندھی ہوئی رسی اور گانٹھ کو چیک کیا۔ ٹھیک ہے، یہ تمہارا امتحان تھا میجر ہیری، اور مجھے خوشی ہے کہ تم اس امتحان میں پورے اترے ہو، ورنہ ان لوگوں سے پہلے تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ ٹام نے پوری تسلی کر لینے کے بعد پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ کیسا امتحان باس؟ میجر ہیری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے خطرہ تھا کہ کہیں تم اس عمران کی باتوں میں آ کر میرے خلاف سازش نہ کر بیٹھو اور جان بوجھ کر اس کی رسی کی گانٹھ ڈھیلی نہ کر دو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سیکرٹ سروس کی سربراہی والی ٹپ میں خاصی کشش ہو سکتی ہے۔ ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باس پلیز آپ آئندہ میرے متعلق ایسی بات ذہن میں بھی نہ لایا کریں، میں اس ٹائپ کا آدمی ہی نہیں ہوں، میجر ہیری نے کہا۔ اوکے، اب میں سمجھ گیا ہوں، چلو اب باقی افراد کی رسیاں بھی چیک کر لو تاکہ میں پوری طرح مطمئن ہو جاؤں، ٹام نے مسکراتے ہوئے کہا اور میجر ہیری تیزی سے عمران کے دوسرے ساتھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمران اور اس کے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر کے عقبی حصے میں لے جا کر کھڑا کر دیا گیا، جبکہ 2 مسلح افراد سیٹوں پر اس طرح بیٹھ گئے کہ ان کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ ٹام اور جیکی پائلٹ کی عقبی سیٹوں پر اکٹھے بیٹھ گئے اور چند لمحوں بعد ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے فضا میں بلند ہوا اور افقی پرواز کرتا ہوا تیزی سے بلند ہوتا چلا گیا۔ ہیلی کاپٹر کا جھٹکا لگنے سے عمران کے عقب میں کھڑا ہوا صفدر تیزی سے گھوم گیا۔ اس کا انداز بالکل ایسا تھا جیسے وہ اپنے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے گھوم گیا ہو، مگر جیسے ہی ہیلی کاپٹر نے سیدھی پرواز کی، وہ ایک بار پھر گھوم کر پہلے والی حالت میں آ گیا۔ خیال رکھنا، ہو سکتا ہے یہ نیچے کود کر خودکشی کرنے کی کوشش کریں، تم نے انہیں ہر حالت میں ایسا کرنے سے روکنا ہے۔ یک لخت ٹام نے پیچھے مڑ کر ان 2 آدمیوں سے کہا جن کا رخ عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف تھا۔ یس باس، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ جناب ٹام صاحب، سیٹیں تو خالی پڑی ہیں، کم از کم ہمیں بیٹھنے کے لیے کہہ دو، یک لخت عمران نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم وہیں کھڑے رہو گے، میں دشمن کو اپنے برابر بٹھانے کا قائل نہیں ہوں، ٹام نے مڑ کر انتہائی متکبرانہ لہجے میں کہا۔ چلو بیٹھنے نہ دو، کم از کم کھڑکی کے سامنے کھڑے تو ہونے دو، پیچھے تو شدید گرمی ہے، مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے میں آدھے سے زیادہ پگھل گیا ہوں، ایسا نہ ہو کہ صدر کے سامنے پہنچتے پہنچتے خالی ہڈیاں ہی رہ جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے بھی گرمی لگ رہی ہے عمران صاحب، اچانک صفدر نے بھی آگے بڑھ کر عمران کے قریب آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، یہاں کھڑے ہو سکتے ہو لیکن بیٹھ نہیں سکتے، ٹام نے مڑ کر انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ مسلح افراد سے اب 2 قدم پیچھے کھڑے ہوئے تھے۔ بہت بہت شکریہ مسٹر ٹام، تمہاری اس رحم دلی کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے، عمران نے بڑے تشکرانہ لہجے میں کہا، مگر جیسے ہی ٹام نے اپنا منہ سامنے کی طرف کیا، یک لخت میزائل گنیں نیچے گرنے کے ساتھ ساتھ ان دونوں مسلح افراد کی ہلکی سی چیخیں اور گردنیں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں، اور ٹام یہ آوازیں سن کر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر گھوما ہی تھا کہ کھٹاک کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ چیخ مار کر وہیں سیٹ پر ہی ڈیر ہو گیا۔ عمران نے مسلح آدمی کے ہاتھ سے نکلنے والی میزائل گن کا بھاری دستہ پوری قوت سے اس کے سر پر مارا۔ ٹام کی چیخ کے دوسرے ہی لمحے جیکی، جو حیرت سے گردن موڑ کر دیکھنے کی ابھی کوشش ہی کر رہی تھی، کھوپڑی پر زوردار ضرب کھا کر چیختی ہوئی سیٹ سے نیچے گری، اور اسی لمحے عمران سیٹوں کے درمیان دوڑتا ہوا پائلٹ کے سر پر پہنچ چکا تھا، جو حواس باختہ انداز میں یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا۔ پلک جھپکنے میں بھی کم عرصے میں وہ بھی اپنی گردن تڑوا کر کرسی میں ہی ڈیر ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹر چونکہ خودکار سسٹم کے تحت پرواز کر رہا تھا، اس لیے اس کارروائی کے دوران ہیلی کاپٹر کو سوائے معمولی جھٹکوں کے
اور کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ عمران نے تیزی سے پائلٹ کی لاش کو گھسیٹ کر ایک طرف پھینکا اور خود اس نے پائلٹ سیٹ سنبھال کر ہیلی کاپٹر کا نظام اپنے کنٹرول میں کر لیا تاکہ اس کا متعین رخ بدل سکے۔ ادھر صفدر نے ٹام اور جیکی دونوں کو اچھی طرح چیک کر کے یہ اطمینان کر لیا تھا کہ وہ دونوں ہی جلد ہوش میں نہیں آ سکتے۔ البتہ دونوں مسلح افراد گردنیں ٹوٹنے کی وجہ سے پائلٹ کی طرح لاشوں میں تبدیل ہو چکے تھے، اس لیے ان کی چیکنگ کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس سارے آپریشن کو مکمل ہونے میں صرف چند لمحے لگے تھے، یوں جیسے کوئی شعبدہ گر حیرت انگیز شعبدہ دکھاتا ہے، اور سچویشن مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ صفدر نے ساتھیوں کے ہاتھ کھولنے شروع کر دیے، جبکہ عمران نے ہیلی کاپٹر کو نیچے نظر آنے والے جنگل نما علاقے میں اتارنا شروع کر دیا۔ اس جنگل کے علاقے کے بارے میں عمران اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ تل ابیب کے جنوب میں تقریباً 140 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، اور اس جنگل میں فلسطینیوں کی ایک ایسی خفیہ پناہ گاہ موجود تھی جس کے بارے میں عمران اچھی طرح جانتا تھا۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے نیچے اترتا چلا جا رہا تھا، اور پھر جنگل کے اوپر پہنچ کر عمران نے ایک چھوٹا سا چکر لگایا، اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر کو اس نے جنگل کے عین درمیان نسبتاً ایک خالی قطعے پر اتار دیا۔ تم سب اندر ہی رہو گے، عمران نے مڑ کر کہا، اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر ہیلی کاپٹر سے نیچے کود گیا۔ نیچے اتر کر اس نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، اور پھر اس کے حلق سے انتہائی بلند لیکن عجیب سی آواز نکلی، ایسی آواز جیسے دور جنگل میں کوئی لگڑ بگڑ چیخا ہو۔ 2-3 بار ایسی آوازیں نکالنے کے بعد عمران ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر اس نے دونوں ہاتھ سر سے بلند کر کے انہیں مخصوص انداز میں ہوا میں اس طرح لہرایا جیسے اوپر سے نازل ہونے والی کسی آفت سے بچنے کی ناکام کوشش کر رہا ہو۔ ہیلی کاپٹر کی کھلی کھڑکیوں سے اس کے ساتھی صالح، آسماء اور سالم تینوں حیرت سے اسے یہ عجیب و غریب حرکات کرتے دیکھ رہے تھے۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے عمران اس جنگل میں پہنچتے ہی اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہو، لیکن چند لمحوں بعد وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک درخت کی اوٹ سے ایک فلسطینی نوجوان کسی جن کی طرح اچانک نمودار ہوا۔ اس کے جسم پر کمانڈوز یونیفارم تھی، اور اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب ساخت کی چھوٹی مگر چوڑی نال والی گن تھی۔ وہ درخت کی اوٹ سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے عمران کی طرف بڑھا، اور اس نے ہاتھ میں موجود عجیب سی ساخت کی گن کا دہانہ اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ان کے درمیان چند لمحوں تک عجیب و غریب الفاظ کا تبادلہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان مڑا، اور جس حیرت انگیز انداز میں وہ نمودار ہوا تھا، اسی حیرت انگیز انداز میں وہ درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ اب سب لوگ نیچے آ جائیں، صفدر تم ٹام کو اور جولیا جیکی کو نیچے اتارے گی، عمران نے ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ نوجوان کون تھا؟ اور یہ کیا تماشا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صالح اور سالم نے شاید ان کے بارے میں سنا ہوا ہو، یہ ریڈ ٹاپ گروپ کہلاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ریڈ ٹاپ؟ اوہ، تو کیا ہم ریڈ ٹاپ کے علاقے میں موجود ہیں؟ صالح نے کھلی کھڑکی سے کودتے ہوئے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سالم کا چہرہ بھی حیرت کی شدت سے بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ہاں، فلسطینیوں کا سب سے طاقتور اور سب سے خفیہ گروپ ریڈ ٹاپ کا ہیڈ کوارٹر اسی جنگل میں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ عمران صاحب، حیرت ہے کہ آپ نہ صرف ان کے بارے میں اس قدر تفصیل سے جانتے ہیں، حالانکہ فلسطینی تحریک مزاحمت گروپ کے اعلیٰ ترین افراد نے بھی ان کے بارے میں صرف کہانیاں ہی سنی ہوئی ہیں، صالح نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ انہیں جان بوجھ کر افسانوی حیثیت دی گئی ہے، ورنہ اس کے ممبرز عام لوگوں کے درمیان میں ہی رہتے ہیں۔ مجھے ایک بار یہاں خصوصی طور پر لایا گیا تھا، اور یہاں میری ملاقات ریڈ ٹاپ کے چیف دانیال کے ساتھ ساتھ شاکر سرات صاحب سے بھی ہوئی تھی، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ابھی وہ نیچے اتر کر باتیں ہی کر رہے تھے کہ اچانک درختوں کی اوٹ سے 10 کمانڈوز نمودار ہوئے، جن کے آگے ایک لمبے قد اور چوڑے جسم کا آدمی تھا، جس کا چہرہ سرخ تانبے کا بنا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں بے پناہ چمک تھی، اور چہرے پر بے پناہ مسرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ دانیال ہے، ریڈ ٹاپ کا سربراہ، عمران نے مسکراتے ہوئے سرگوشیانہ لہجے میں کہا،
اور پھر خود تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے دانیال سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا۔ مجھے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو یہاں دیکھ کر دلی مسرت ہو رہی ہے عمران صاحب، دانیال نے حیرت سے بھرپور لہجے میں کہا، اور عمران نے باری باری اپنے ساتھیوں کا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ صالح، آسمہ اور سالم کا بھی تعارف کرایا۔ دانیال نے صالح اور سالم سے بھی بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا، البتہ آسمہ اور جولیا کے سامنے اس نے صرف تعظیمی انداز میں سر جھکایا۔ یہ ہیلی کاپٹر تو اسرائیلی سیکرٹ سروس کا ہے۔ دانیال نے تعارف وغیرہ سے فارغ ہوتے ہی ہیلی کاپٹر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں، نہ صرف ہیلی کاپٹر بلکہ سیکرٹ سروس کے نئے سربراہ مسٹر ٹام اور ان کی بیوی جیکی بھی تمہارے مہمان بنیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو دانیال بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر یک لخت بے پناہ حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے۔ سیکرٹ سروس کے سربراہ؟ کیا مطلب؟ دانیال کے لہجے میں یقین نہ آنے والا تاثر تھا۔ پہلے کسی محفوظ جگہ پر چلو دانیال، میں صرف خیر سگالی کے اظہار کے لیے یہاں نہیں آیا، مجھے چند فوری اور ضروری کام بھی نپٹانے ہیں۔ عمران کا لہجہ یک لخت سرد اور خشک ہو گیا، اور صالح اور سالم یوں چونک کر عمران کو دیکھنے لگے جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو کہ دانیال کے ساتھ بھی ایسا لہجہ اختیار کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے تو سن رکھا تھا کہ فلسطینیوں کا سب سے بڑا لیڈر شاکر سرات بھی ریڈ ٹاپ کے سربراہ کے سامنے اونچی آواز میں بات کرنے کی جرت نہیں رکھتا، لیکن یہاں عمران کا لہجہ ایسے تھا جیسے دانیال اس کا ماتحت ہو۔ اوہ اوہ، اچھا، آئیے آئیے، دانیال نے فوراً ہی کہا، اور پھر وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف مڑ گیا۔ ان بے ہوش افراد کو تم اٹھا لو اور باقی افراد یہاں اس ہیلی کاپٹر کو گھسیٹ کر گھنے درختوں کے نیچے لے جائیں تاکہ اوپر سے اسے چیک نہ کیا جا سکے۔ دانیال نے انتہائی تحکمانہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، اور پھر خود آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک وسیع و عریض زیر زمین پناہ گاہ میں موجود تھے۔ عمران نے راستے میں ہی اسے مختصر طور پر اچانک پیش آنے والے واقعات بتا دیے۔ مطلب ہے آپ چھاؤنی میں گھس کر اس اسپیشل سیل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ پوری ٹیم کو لے کر یہاں آئے ہیں؟ دانیال نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ تو معمولی سی بات تھی، آپ ہمیں حکم دیتے تو ہم اس اسپیشل سیل کو 10 بار تباہ کر دیتے۔ میں سمجھا تھا کہ آپ سنیک سرکل کے لیے اس چھاؤنی میں جانا چاہتے ہیں، دانیال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ سنیک سرکل؟ وہ کیا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو آپ کو اصل بات کا علم نہیں ہے، یہ چھاؤنی تو صرف حفاظت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اصل میں چھاؤنی کے نیچے اسرائیل کی ایک ایسی لیبارٹری موجود ہے جہاں انتہائی جدید ترین جنگی ہتھیاروں پر ریسرچ ورک ہو رہا ہے۔ اس لیبارٹری کو اسرائیل نے کریمیا سے بھی خفیہ رکھا ہوا ہے۔ اسے وہ لوگ کوڈ میں سنیک سرکل کہتے ہیں، اور اسرائیل کے اعلیٰ سطح کے صرف چند افراد کے علاوہ اور کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں نے اس بارے میں جو معلومات حاصل کی ہیں ان سے اتنا ہی پتہ چل سکا ہے، اور انہوں نے اس لیبارٹری پر نہ صرف اپنے تمام وسائل جھونک دیے ہیں بلکہ پوری دنیا کے مالدار یہودیوں سے بھاری رقومات وصول کر کے اسرائیل اس لیبارٹری میں ہونے والی ریسرچ پر خرچ کر رہا ہے۔ دانیال نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں سمجھ گیا، سنیک سرکل کا آئیڈیا انہوں نے یقیناً اس عظیم یہودی سلطنت کے نقشے سے لیا ہوگا جس کے گرد ایک سانپ کو لپیٹے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ عمران نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کا خیال درست ہو سکتا ہے، ویسے ہم نے بے پناہ کوششیں کی ہیں کہ اس سنیک سرکل کے کسی ایسے آدمی کو ٹریس کیا جا سکے جس کا تعلق براہ راست اس لیبارٹری سے ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، دانیال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ آپ کو سنیک سرکل کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوئیں؟ عمران نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ اسے آپ اتفاق کہہ سکتے ہیں۔ 2 سال پہلے ریڈ ٹاپ کے ایک مخبر نے اسرائیل کے صدر اور وزیر اعظم کے درمیان ہونے والی ایک خفیہ بات چیت کا ٹیپ حاصل کر لیا۔ اس میں سنیک سرکل کے بارے میں بات ہوئی تھی، لیکن صرف اس حد تک کہ سنیک سرکل کے چیف ڈاکٹر دائم نے جو جدید ہتھیار سنگل ڈراپ تیار کیا ہے اس کا تجربہ بے حد کامیاب رہا ہے، اور اس تجربے کی کامیابی نے عظیم اسرائیل ریاست کے خواب کو جلد از جلد پورا کرنے کی راہ ہموار کر دی ہے۔
ظاہر ہے اس ٹیپ نے ہمیں تشویش میں مبتلا کر دیا، چنانچہ ہم نے اس کی چھان بین شروع کر دی۔ بے پناہ تگ و دو کے بعد بس اس قدر معلومات حاصل ہو سکی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ ہم نے اس چھاؤنی میں بھی اپنے مخبر بھیجے، لیکن معلوم ہوا کہ چھاؤنی کے اعلیٰ ترین فوجی افسران کو بھی اس لیبارٹری کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ البتہ ایک آدمی میجر ڈوم کے بارے میں پتہ چل سکا ہے کہ اس کا تعلق لیبارٹری سے ہے۔ اسے ہم اغوا کرنے کا پلان بنا ہی رہے تھے کہ وہ اچانک غائب ہو گیا، اور آج تک پھر اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا کیا ہوا۔ دانیال نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن لیبارٹری میں بہرحال کام تو ہو ہی رہا ہوگا، اس کے لیے مشینری، خام مال اور دوسری ضروری اشیاء تو حاصل کی جاتی ہوں گی۔ عمران نے کہا، ظاہر ہے، لیکن انہوں نے کوئی ایسا خفیہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ جو کسی بھی صورت میں ٹریس نہیں ہو رہا۔ بہرحال ہم اپنی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، کبھی نہ کبھی تو بہرحال کامیاب ہو جائیں گے۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چھاؤنی کا انچارج کون ہے؟ عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ آپ کو تو معلوم ہی ہوگا عمران صاحب کہ اسرائیلی فوج میں سب سے بڑا عہدہ کرنل کا ہوتا ہے۔ اس چھاؤنی کا انچارج کرنل لارک ہے۔ ہم نے اسے بھی اپنے مخصوص ذرائع سے ٹٹولا ہے، وہ بھی اس لیبارٹری سے بے خبر ہے۔ دانیال نے جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے اسپیشل سیل سے زیادہ اہمیت سنیک سرکل کی ہے۔ اگر سنیک سرکل کو تباہ کر دیا جائے تو اسرائیل پر انتہائی کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے، ایسی ضرب جس کے زخم وہ نہ جانے کب تک چاٹتا رہ جائے گا۔ عمران نے کہا تو دانیال کا چہرہ فرط مسرت سے چمک اٹھا۔ اوہ اوہ، کیا آپ واقعی اس مشن پر کام کریں گے؟ دانیال نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں، کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں عمران صاحب، اصل بات یہ ہے کہ جب ہم بے پناہ کوششوں کے باوجود سنیک سرکل کے خلاف کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکے تو میں نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس میں جناب شاکر سرات صاحب کو یہ تجویز پیش کی کہ اس مشن پر کام کرنے کے لیے پاک ایشیا سیکرٹ سروس سے بات کی جائے، لیکن شاکر سرات صاحب نے کہا کہ ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اور ہر بار پاک ایشیا سیکرٹ سروس کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف نے انکار کر دیا تو ہماری بے حد سبکی ہوگی۔ چنانچہ ہم خاموش ہو گئے، لیکن ہمارا دل چاہتا تھا کہ آپ اس مشن پر کام کریں۔ سنیک سرکل اس وقت اسرائیل کی ریڑھ کی ہڈی بن چکا ہے۔ اگر اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو یوں سمجھے اسرائیل کی آدھی سے زیادہ طاقت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے جب مجھے اطلاع ملی کہ آپ صاحبان یہاں اچانک تشریف لائے ہیں تو سب سے پہلے مجھے یہی آیا کہ شاکر سرات صاحب نے یقیناً اس مشن کے لیے آپ کی خدمات حاصل کی ہوں گی، لیکن جب آپ نے اسپیشل سیل کی بات کی تو مجھے بے حد مایوسی ہوئی۔ لیکن اب آپ نے جب خود اس مشن پر کام کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے تو یقین کریں میرا دل بلیوں اچھل رہا ہے، دانیال نے انتہائی خلوص بھرے لہجے میں کہا، اور عمران مسکرا دیا۔ ہم یہاں آئے تو اسپیشل سیل کے لیے تھے، کیونکہ اس اسپیشل سیل کے ذریعے اسرائیل ہمارے ایک دشمن ہمسایہ ملک کے ساتھ مل کر پاک ایشیا میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہے، اور اس کی پلاننگ بہت لمبی چوڑی ہے۔ لیکن یہاں پہنچنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ہم اس مشن کی تکمیل کیسے کریں، کیونکہ ایک بار اسپیشل سیل کو تباہ کرنے سے مسئلہ مستقل طور پر تو حل نہیں ہو سکتا، وہ لوگ دوبارہ بھی تو ایسا سیل قائم کر سکتے ہیں۔ بہرحال ہم کام میں لگے ہوئے تھے، لیکن اب آپ سے سنیک سرکل کے بارے میں سن کر مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اگر اس لیبارٹری کو تباہ کر دیا جائے تو اسرائیل کو خاصا بڑا نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسپیشل سیل کے بارے میں تو بعد میں بھی سوچا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس بارے میں آپ بے فکر رہیں، ہمیں بھی اس اسپیشل سیل کے بارے میں اطلاعات ملی تھیں۔ چونکہ پاک ایشیا کو ہم اپنا دوسرا وطن سمجھتے ہیں، اس لیے جناب شاکر سرات صاحب نے اس سلسلے میں ایک خاص گروپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ اس اسپیشل سیل میں تیار کیے جانے والے افراد کا کھوج لگا کر ان کا خاتمہ کرنے کا مشن مکمل کریں، اور وہ گروپ جس کا چیف ابو عبید ہے اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی کر چکا ہے۔ اگر آپ کہیں تو میں ابو عبید کو یہاں بلوا کر اس سے آپ کی ملاقات بھی کرا سکتا ہوں، دانیال نے کہا۔
ضرور، میں ضرور ابو عبید سے ملوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ سنیک سرکل کے خاتمے کے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور دانیال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جیسے آپ چاہیں، لیکن سنیک سرکل کے سلسلے میں آپ کام کی ابتدا کیسے کریں گے؟ دانیال نے کہا، اس کے لیے پہلے مجھے سیکرٹ سروس کے نئے چیف ٹام سے تفصیلی مذاکرات کرنے پڑیں گے، اس کے بعد کوئی لائحہ عمل سوچوں گا۔ عمران نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹام اور اس عورت کو میں نے ایک خصوصی کمرے میں پہنچوا دیا ہے، اگر آپ یہاں اس سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو میں اسے یہیں بلوا لیتا ہوں۔ دانیال نے بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں، آخر وہ سیکرٹ سروس کا چیف ہے، ہمیں خود اس کے پاس جانا چاہیے۔ صدیقی، تم میرے ساتھ آؤ، باقی ساتھی فی الحال آرام کریں۔ عمران نے صدیقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور صدیقی تیزی سے آگے بڑھ کر عمران کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی تھی، کیونکہ اتنی بات تو وہ بھی سمجھ گیا تھا کہ صدیقی کا قد و قامت اور جسامت ٹام سے خاصی ملتی جلتی تھی، اس لیے ہی تو وہ اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ معزز سامعین، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔